آج بھی ٹیلی ویژن پر مسلمانوں کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور یزیدی افسر شاہی، یہودیوں کے ایجنٹ اور دلال، بیوروکریسی، ٹیلی ویژن میں یہ خبیث بیٹھے تھے، یہ شیطان، ہندوؤں کے ایجنٹ، یہودیوں کے ایجنٹ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں، اور غیر مسلم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان بھی تماشا دیکھ رہا ہے۔ کوئی مسلمانوں کی بہو بیٹی ناچ نہیں سکتی، حرام ہے، حرام ہے۔ ناچنا اور گانا، رقص و سرود کی محفلیں، یہ سب حرام ہے۔ ایمان والوں کی بیٹیاں ناچتی نہیں ہیں، ایمان والوں کی بیٹیاں ناچ کر، گا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کرتی۔ ایمان والوں کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہیں جس سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ ایمان والوں کی بیٹیاں ہو، یہ تو بدکار لڑکیاں ہیں، پورے قوم کو، معاشرے کو۔ یہ ٹیلی ویژن یہودیوں کا ٹیلی ویژن، مسلمانوں کا ٹیلی ویژن نہیں کہلایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ صاحب اس میں قرآن شریف بھی ہوتا، نعت شریف بھی ہوتی، تو قرآن شریف اور نعت شریف تو آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اب تو قرآن شریف اور نعت شریف آل ان ریڈیو بھی ہوتی ہے۔ قرآن شریف اور نعت شریف اگر آپ کو سننی تو اسرائیل کے ریڈیو بھی ہوتی ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت اگر آپ کو سننی ہے تو کینیڈا کے اندر ٹیلی ویژن چینل ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو، اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد اور نعت شریف کے بعد مسلمان لڑکی ناچ رہی ہو، یہ اللہ کے غضب کو اور قہر کو دعوت دینا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نواب ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشفع فحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی آئے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں ناچیں اور گائیں، لوگ آئیں، حرام کاریوں کے اڈے کھولیں، فحاشی اور بے حیائی پھیلائیں، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان پر دردناک عذاب۔ عذاب علیم کا مطلب دردناک عذاب۔ اب بولو بھائی، اس سے بڑا دردناک عذاب کوئی ہوگا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس کے بعد 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے؟ یہ عذاب ہے یا نہیں؟ یہ عذاب ہے۔ اور یہ بھی عذاب ہے کہ بعد میں وہ ملک بدر ہو جائے، یہ بھی عذاب ہے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی ہوگا کہ دریاؤں میں روانی ختم ہو گئی، پانی رک گیا۔ وہ تو کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو صبح و شام دعا کرتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی مل رہا ہے۔ آپ سندھ میں جا کر لوگوں سے معلوم کریں، بہت سے مقامات پر بڑی مشکل سے اب پینے کا پانی ملتا ہے، کھیتوں کے لیے پانی نہیں ملتا۔ کیا ہو گیا؟ یہ عذاب الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے بند کر دیے، اس لیے کہ ملک میں زنا اور حرام اور شراب، بدمستی، پسند کے نام پر